جب میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی آپ کی بات مان لی، نامنظور نامنظور، جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے تھوڑا سا موازنہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بنگلہ دیش بنا تو کیسے بنا، اور آج کے حوالے سے بنگلہ دیش کا اور آج کا جو اگر تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیا جائے تو کیا حالات۔ بنگلہ دیش بننے سے پہلے جب الیکشن ہوئے 71 کے جو الیکشن تھے، جسے کہا جاتا تھا کہ شاید پاکستان کی تاریخ کے واحد شفاف الیکشن ہیں، جب وہ الیکشن ہوئے تو مجیب الرحمان کی عوامی مسلم لیگ جو تھی انہوں نے 160 ووٹ لیے، اور پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت تھی انہوں نے 81 ووٹ لیے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس وقت جنرل یحییٰ صدر تھے پاکستان کے، اور جنرل یحییٰ نے ڈھاکہ کے اندر اجلاس بلایا تاکہ جو بھی اکثریتی جماعت ہے وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرے، مگر بد نصیبی سے ہوا کچھ اس طرح کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ جو ڈھاکہ اجلاس میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے ہم۔ یہ بہت بڑی دھمکی تھی، جیسے آج کے دور میں رانا ثناء اللہ دھمکی دیتے ہیں نا، تو اس وقت بھٹو نے بھی دھمکی دی تھی، اور اتنے حالات خراب ہو چکے تھے کہ آخر صدر کو وہ جو اسمبلی کا اجلاس ہے اس کو ملتوی کرنا پڑا اور اجلاس نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جب وہاں پر اجلاس دوبارہ منعقد کیا گیا تو بھٹو نے یہ کہا کہ جو یہاں سے وہاں جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہ دو بڑے جملے مشہور ہوئے، ایک تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، دوسرا جیسے ہی الیکشن ہوا اور مجیب الرحمان 160 سیٹیں لے کر کامیاب ہوئے، اکثریتی جماعت بنے، بھٹو 81 سیٹیں لے کر دوسرے نمبر پر آئے، تو بھٹو نے سب سے پہلا جو نعرہ لگایا وہ یہ لگایا کہ ادھر تم اور ادھر ہم۔ یہ ریکارڈ کے اوپر باتیں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی آپ کی بات مان لی، نامنظور نامنظور، جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے، تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک ملک میں رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک جد و جہد کی تھی پاکستان کے لیے، جو اب تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں۔ میں کون سی چیز ہوں کہ آپ کا فیصلہ میں کروں؟ اے خدایا، میں کیسے عوام کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں؟ اگر جناب آپ کو منظور ہے تو ارے آپ کو منظور ہے تو نہیں، اچھا ٹھیک، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائے، تو پھر جہنم میں جائے، تو پھر جہنم میں جائے۔ جب میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی آپ کی بات مان لی، نامنظور نامنظور، جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے۔ جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تو بنگلہ دیش کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی، اور وہ جو احساس محرومی ان کو کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا وہ پھر اور مضبوط ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجیب الرحمان نے پاکستان کے خلاف ایسی مہم چلائی اور ساری عوام اس کے ساتھ اکٹھی ہو گئی، اور پھر جلتی پہ تیل کا کام انڈیا نے کیا، انڈیا نے ان کو خوب سپورٹ کی، اور پھر اس کے بعد پاکستان کا ایک حصہ الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ آج اسی طرح اکثریتی جماعت عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے ختم کر کے دھونس دھاندلی اور طاقت کے زور کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر ختم کر کے عمران خان کو اقتدار سے چلتا کیا، باہر کیا، اور پھر یہ اقلیتی لوگ جو ہیں، جو شاید 82-83 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کی، اور پھر اسی طرح ان کے ساتھ جو اتحادی اب شامل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے کارکنوں کو، تحریک انصاف کے لیڈروں کو پر ظلم و جبر کرنا شروع کر دیا، مقدمات بنانے شروع کر دیے، احتجاج کرنے کا حق ان سے چھیننے کی کوشش کی، اظہار رائے کی آزادی کے اوپر قدغن لگا دی گئی، یعنی یہاں تک کہ میڈیا اینکر جو حکومت کے ظلم کے خلاف بول رہے تھے ان کو بھی دبانے کی کوشش کی، ان پر مقدمات بنائے، ان کو تھانوں میں بند کیا، ان کے اوپر جبر کیا، اور پھر اسی طرح ایک طویل یہ داستان ہے جو میں کئی دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں۔ پھر ابھی رانا ثناء اللہ مسلسل دھمکی دے رہا ہے۔ اس وقت ضمنی الیکشن جو پنجاب کے 20 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس میں 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں، اور 4 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے، اور 1 آزاد جیتا ہے۔ اب بالکل واضح طور پہ اکثریت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو
مل چکی ہے، مگر حکومت کسی بھی طریقے سے اس اکثریت کو ماننے کے لیے اب تیار نہیں. اب وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. اب رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے بندے اغوا کر لیں گے، اور 5 بندے بھی اگر آپ کے اغوا ہوگے تو آپ حکومت کیسے بناؤ گے. یہ ہیں وہ باتیں، یہ ہے وہ طریقہ کہ جو انہوں نے ماضی میں بھی استعمال کیا، ان کے بڑوں نے ماضی میں بھی یہی کچھ کیا اور اب یہی کچھ کیا جا رہا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان ایک وزڈم والا، ایک بڑی سوچ رکھنے والا لیڈر ہے، جو تعصبات سے بالا تر ہو کے، لسانیت سے بالا تر ہو کے صرف ایز اے پاکستانی سوچتا ہے اور پاکستانی بات کرتا ہے، اور جس کی پہنچ، جس کی آواز اور جس کی اپروچ اور جس کے لوگ، جس کا نظریہ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر، گلگت بلتستان سمیت، کشمیر سمیت تمام صوبوں کے اندر عمران خان کی جو سوچ ہے وہ سرایت کر گئی ہے لوگوں کے اندر، اور لوگ عمران خان کی اس بات کو قبول کر کے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے، ضمنی الیکشن ہارنے کے بعد، نتیجہ قبول کرنے کے باوجود اب کسی بھی طور پر تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ امپورٹڈ حکومت اور عجیب و غریب حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک امریکن ایڈوائزر ہے جو مختلف صدور کا رہا ہے، جو امریکہ کے جو کامیاب ترین صدر رہے ہیں، ان کا وہ ایک قسم کا ایڈوائزر بھی رہا ہے، بروس رائڈل نے کتاب لکھی ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان. وہ اس میں کہتا ہے کہ پاکستان ایک بڑا ہی خطرناک ملک ہے، اور پاکستان کو کبھی بھی ہم نے سٹیبل نہیں ہونے دینا. پاکستان کے پاس 150 سے 200 ایٹمی ہتھیار ہیں، اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے. اور اگر پاکستان مضبوط ہو گیا، پاکستان ترقی کر گیا، پاکستان معیشت کے لحاظ سے مستحکم ہو گیا، تو پاکستان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، تو دنیا کے لیے خطرناک ہو جائے گا. تو ہمیں پاکستان کو ہر حال کے اندر ڈی اسٹیبل رکھنا ہے. پاکستان کو کبھی بھی ہم نے اسٹیبل نہیں ہونے دینا، اس کو ترقی نہیں کرنے دینا. یہ کتاب کے اندر موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ برسر پیکار ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کیسے ڈاواں ڈول ہے، کیسے ڈگر ڈھوں ہو چکی ہے، برے اس کے حالات ہو چکے ہیں. وہ روز بروز ڈالر اوپر جاتا جا رہا ہے. ابھی کی جو میں بات کر رہا ہوں، ڈالر 226 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 227 روپے پہ فروغ ہو رہا ہے. اور ابھی کل پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر کیسے شہباز شریف اور آصف زرداری اور فضل الرحمان کہکے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، پاکستان اس وقت ڈیسٹیبلائز ہونے کے قریب ہے، پاکستان اس وقت معاشی طور پہ تباہ ہونے کے خدا نخواستہ قریب ہو چکا ہے. صرف جیسے لگتا ہے کہ وہ عملی اعلان، آفیشلی اعلان ہونا باقی ہے. پاکستان کے یہ حالات ہو چکے ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کہکے لگا رہے ہیں. ان کو پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ کل کی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور کہ جیسے کوئی ڈھیٹ انسان جو ہے وہ کوئی غلط کام کر لے، پھر اس کے اوپر وہ شرمندہ ہونے کی بجائے وہ اور خوشی کا اظہار کرتا ہے اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے. اچھا، PP7 کے اندر جو ہے ابھی رزلٹ جو ہے اس کا ابھی اناؤنس نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر کرنل شبیر اوان جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، انہوں نے ایک ری کاؤنٹنگ کی درخواست دے دی ہے، جس کو RO جو ہے لیت و لال سے کام لے رہا ہے، اور 1-2 دن گزر گئے ہیں، RO ری کاؤنٹنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر جب بہت زور لگایا جاتا ہے، پھر کورٹ میں بھی وہ لوگ چلے گئے ہیں، تو پھر اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں چند حلقوں کے میں گنتی کروں گا، میں سارے کی نہیں کر سکتا. ساروں کی گنتی جو 266 ہے غالباً، ان کی گنتی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. مگر اب تک کی خبر کے مطابق، ابھی جو تازی خبر آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شاید آج یا کل شاید گنتی کی جائے گی. ابھی اس میں میں آپ کو دھاندلی کی ایک بہت بڑی ایک ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ جو کرنل شبیر اوان ہیں، ان کے نام کے اوپر بلہ کسی نے اسٹمپ، جن کو جو ووٹر ہیں انہوں نے اسٹمپ کیا ہوا ہے، مگر پولنگ جو پریزائڈنگ افسر ہیں وہ پھر جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر وہ لگاتے ہیں، اسٹمپ لگاتے ہیں. تو وہ اسٹمپ اتنی زور سے لگائی گئی ہے کہ وہ امبوز ہو گئی ہے دوسری سائڈ پہ، یعنی کہ بیک سائڈ پہ اسٹمپ لگائی گئی جو ان کی سرکاری اسٹمپ ہوتی ہے کہ بھئی یہ ووٹ کی تصدیق ہوتی کہ یہ ووٹ ڈل چکا. وہ ووٹ کی وہ جو اسٹمپ لگائی گئی ہے وہ اس طرح وہ مور زور سے لگائی گئی ہے اور اتنی زیادہ سیاہی میں بھگو کے لگائی گئی ہے کہ وہ دوسری طرف ابھر چکی ہے. اور کرنل شبیر اوان کا جو بلے کا جو وہ اسٹمپ ہے وہ اس کے اوپر بالکل ابھر کے 7 دوسرے کینڈیڈیٹ کے وہ لائن سے اس طرف بھی وہ لگ چکی ہے. تو اس ووٹ کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے پریزائڈنگ افسر نے. اور یہ 1500 ووٹیں ہیں،
یعنی کہ اس طرح کے جو پیپر ہیں، اس طرح کی جو ووٹیں ہیں، یہ 1500 کے قریب ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ غلطی جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر کی ہے کہ جب وہ سٹیمپ لگا رہا ہے تو وہ اتنے زور سے لگا رہا ہے کہ بیک سائڈ پہ سٹیمپ لگانے کے باوجود سٹیمپ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ فرنٹ سائڈ کے اوپر تھوڑی سی نمایاں ہو گئی ہے. وہ آپ دیکھ بھی لیں نمونہ بے شک، تو اس کا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سٹیمپ فرنٹ سے لگی ہے. سٹیمپ فرنٹ سے نہیں لگی، سٹیمپ جو ہے وہ بیک سے لگی ہے، مگر فرنٹ سائڈ پہ وہ ابھر گئی ہے، اور ابھرنے کی وجہ سے اس ووٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے، اور ان ووٹوں کی تعداد 1500 ہے. تو اب یہ کھلی دھاندلی ہے. اب اس کے بعد اب دھاندلی کا اور کیا ثبوت کوئی کسی کو دے؟ تو دیکھیں اب اس کی بھی گنتی آج ہو جائے گی یا کل ہو جائے گی، تو اس کا بھی فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ مظفر گڑھ کے اندر ایک پریزائڈنگ آفیسر ہیں سجاد حسین. سجاد حسین نے ایک بیان دیا ہے اسپتال سے کہ ان کو کس طرح بری طریقے سے مارا پیٹا گیا مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں، اور انہوں نے نام لے کر بتایا کہ مسلم لیگ کے نون کے کارکنوں نے ٹھپے لگانے کی کوشش کی، مورے لگانے کی کوشش کی. تو میرے منع کرنے کے پر انہوں نے مجھے زد و کوب کیا، مجھے مارا پیٹا، اور پاس کھڑی پولیس اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ تماشا دیکھتے رہے، کوئی نزدیک نہیں آیا، اور پھر مار کے میرا برا حال کر دیا. ابھی وہ اسپتال سے آپ دیکھیں یہ بیان دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن جگہوں پہ مسلم لیگ نون جیتی ہے وہاں پہ کیا ہوا ہے. پی پی 273 مظفر گڑھ، یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک پریزائڈنگ افسر جو ہے یاسر خان جتوئی کا حلقہ ہے جو یہاں پہ ہار گئے ہیں. یہاں پہ پریزائڈنگ افسر ہے سجاد حسین. اس کا پولنگ سٹیشن نمبر 47 ہے. یہ ہسپتال میں داخل ہے. یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ سجاد حسین کی زبانی سنیے. میرا نام سجاد حسین ہے اور میری پولنگ سٹیشن 47 پہ ڈیوٹی تھی. میں پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ کام کر رہا تھا اور یہ پی پی 273 میں تھی. وہاں پہ شام کو 5 بجے جو ہے نا کچھ نون لیگ کے لوگ، جس میں یاسر رسول اور فیض رسول اور ان کے کچھ گنڈے لوگ پولنگ سٹیشن میں گھس آئے اور انہیں بوگس ووٹنگ کرانے کی کوشش کی، جس کو میں نے سختی سے روکنے کی کوشش کی. اس پر ان سب نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور مجھے بہت مارا پیٹا. وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کر میری جان بخشی کروائی، اور وہاں پہ اس میں یہ ہوا کہ میں سارا دن صبح سے ریٹرننگ آفیسر کو، پولیس کو، ادھر ادھر سب کو کال کرتا رہا کہ یہاں پہ 1900 ووٹرز ہیں اور آپ نے 2 پولنگ بوتھ بنائے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے اور سیکیورٹی فورسز نے میری کوئی بات نہ سنی، اور شام میں یہ حملہ مجھ پہ ہوا. دراصل یہ دوسرا جو گروپ ہے نون لیگ والا، یہ چاہتا تھا کہ یہ جو بیلٹ پیپر ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو ٹھپے لگا کے دوسرے باکس میں ڈالیں، جس کا میں ذاتی طور پہ جو میری ڈیوٹی تھی میں نے اس کو پورا کرتے ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے حملہ کر دیا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ 22 جولائی کو سپریم کورٹ کے مطابق جو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوگی اور جو بھی اکثریت لے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. اب اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا چکی ہے اور توہین عدالت کی درخواست بھی رانا ثناء اللہ کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف دے چکی ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہونے کے اندر رانا ثناء اللہ اور پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جو الیکشن ہوں گے اب 22 جولائی کو، اس میں کسی قسم کا کوئی رخنا نہ ڈال پائے. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جا چکی ہے، توہین عدالت کی درخواست دے چکی ہے. توہین عدالت کی درخواست آج سماعت کے لیے لگ چکی ہے، تو آج شام کو اس کا بھی کوئی فیصلہ آ جائے گا. مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد، ملک کو 2 ٹوٹے ہونے کے باوجود، ان کے بڑوں نے یہ سارا کچھ کھیل تماشا کیا تھا. ملک 2 ٹوٹے ہونے کے باوجود، پھر ملک کے اندر بدامنی ہونے کے باوجود، ملک ڈیسٹیبل ہوتا جا رہا ہے، اور ملک میں مہنگائی اور معاشی بدحالی کے باوجود، ڈالر کی اتنی اونچی اڑان کے باوجود، آپ دیکھیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ کسی بھی طور پہ سیریس نہیں ہونا چاہتی، یہ کسی بھی طور پہ صحیح کام نہیں کرنا چاہتی. یہ ابھی بھی کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رخنہ ڈال کر کوئی نہ کوئی ایسے کو حالات بنا دیے جائے پاکستان کے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈسٹیبلائز ہو جائے، پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو عوام کی میں بات کرتا ہوں، کہ جو اب ان کے ارادوں کو اور ان کی نیت کو اور ان کے مقصد کو جو اب اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے جو مقدمات ہیں یہ ان کو ختم کروانے کے لیے اور بیرونی طاقت اور بیرونی آقاؤں کو
خوش کرنے کے لیے یہ اقتدار میں آئے تھے، ان کے اشاروں پہ چلنے کے لیے اقتدار میں آئے تھے اور اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے اقتدار میں آئے تھے۔ عوام اب ان کو جان چکے ہیں۔ اب آنے والے جنرل الیکشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ چاہیے کہ اب ان سے محتاط رہے اور ان کو ایسی شکست دیں کہ آئندہ یہ عوام میں جانے سے پہلے بار بار سوچیں۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔